وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے رسول آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ پہلی کتابوں کا انکار کرنے والے نہیں بلکہ ان کی تصدیق کرنے والے، فرمایا کہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس موجود ہے، تورات کی تصدیق کرنے والے رسول تشریف لائے، تو کیا کیا انہوں نے؟ تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا وہ صرف انکار کرتے تھے، تورات کو تو ویسے مانتے تھے، وہ انکار کس کا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ اس لیے وہ گویا کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکتے تھے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں، یعنی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نشانیاں، یہ علامات ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کی کسی ایک بات کا انکار کرنا دراصل پوری کتاب کا انکار کرنا۔ بھائی پوری کتاب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، مانتے کیا نہیں تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو نہیں مانتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو نہیں مانتے، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں ہوتی تھیں ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے گویا پوری کتاب کو پیچھے پھینکا۔ اللہ، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی اللہ کی کتاب کو اسی طرح پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ بھائی پیچھے پھینکنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب سے اعراض کر لینا، اللہ کی کتاب کی بات کو نہ ماننا۔ ہم اپنی دنیا کے کئی معاملات کے اندر اللہ کی کتاب کو ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ ہم صبح شام اس کی تلاوت کیوں نہ کرتے ہیں، ہم اس کو گھول گھول کر پیتے کیوں نہ ہو، لیکن جب کتاب اللہ پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا، آپ نے اس کو اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہم کتاب اللہ کو خوب مزین کرتے ہوں، لحاظ میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھتے ہوں، چھوٹتے بھی ہوں، لیکن کتاب اللہ کے احکام جہاں ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں ہم وہاں رکتے نہیں، جہاں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، ہم اس کتاب کو اٹھا کر پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کی طرف پیٹھ بھی نہ کی جائے، یہ بھی بے رخی کی علامت ہے، یہ بھی بے توجہی کی علامت ہے، لہذا قرآن کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم تو اس کے احکام ہی کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، تو جو احکام اللہ کو پسے پشت ڈالتا ہے تو وہ وہی خسارہ اٹھاتا ہے، وہی نقصان اٹھاتا ہے جو یہودیوں نے نقصان اٹھایا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی کتاب کو ہمارے پاس خدان بنا کر بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا ہمارے، وبشرا اور بشارتیں لے کر یہ آنے والی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری والی کتاب ہے۔ ہمیں اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کتاب کو صرف پڑھنا نہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دراصل اس کتاب کو حقیقتاً ماننا